سمجھتے ہو عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا، ختم نبوت والا، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور برائیوں، ظاہری برائی سے بھی، اور باطنی برائی، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جاہ کی محبت نہ ہو، دولت کی لالچ نہ ہو، حب باہ نہ ہو. حب باہ بھی ایک بیماری ہے، ہر وقت ہر عورتوں کی مسلط، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بد نظری کرتا ہے، فحش فلمیں دیکھتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، یہ گندے ہیں. یہ چیزیں نہ ہو، اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو، نماز قضا نہ کرتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زکوٰۃ دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے، پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے، پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے، وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے، پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے اپنے خرچے پہ اگر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ نلی نہاری بھی نیمبو نچوڑ کے کھا سکتا ہے، پھر وہ 2 پراٹھے 2 انڈوں کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا. تو خیر، تو قوم نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام سے فرمایا ما نرا. اچھا، اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے، اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو ہے تو وہ انسان، ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک اور تانا ملا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ قوم کے غریب لوگ ہیں، لہذا ہم آپ کی مجلس میں بولو نہیں بیٹھیں. یہ بھی تکبر ہوتا ہے اکثر مالداروں میں کہ ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے، ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت بڑی جاندار ہے، بڑی جاندار. اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلانی قوم کا ہے وہ مندر میں بغیر پیسوں کے آئے گا، وہ دوسری قوم کا ہے وہ پیسے دے کے آئے گا. مسجدوں میں الحمدللہ اب تک ایسا رواج، مسجد میں صف کے پیچھے رکشے والا بھی ہوگا، ادھر بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں گے، ادھر جناب کو چوکیدار ہوگا، ادھر وزیر اعظم صاحب ہونے چاہیے. آگے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو ہمارے حضرت نے سعودی عرب کا ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست. ایک بدو کا حرم میں نا جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی تھی بیت اللہ کے قریب. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ رائل فیملیز کے لوگ آئے، بادشاہ لوگ. تو وہاں شرطوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا؟ بادشاہ. وہاں اصل میں مجبوری بھی ہے، مجبوری سیکیورٹی ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بادشاہ پہلے باقی سب. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہوتا ہے بعض جگہ، کہ کیونکہ وہاں تو قتل کا خطرہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کو، تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. تو اب وہ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے یہ قانون شاید وہاں پر ہے. میرا خیال ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو رائل فیملی کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے، باقی پیچھے. تو ایک عربی بدو کھڑا ہوا تھا. اب اس کو کون سمجھایا کہ یہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ اس بدو کو شرطے نے کہا پیچھے چلا جا. وہ کہہ رہا ہے گل لا الہ الا اللہ. گل قل کو کہتے ہیں. وہ شرطے سے کہہ رہے بول لا الہ الا اللہ، یعنی تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے دربار میں یہ فرق کر رہا ہے امیر اور غریب کا، رائل فیملی کا اور ایک عام آدمی کا. تو اسلام سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو. ہمارے حضرت کو اس کا یہ بولنا اتنا اچھا لگا نا، حضرت نے کئی بار بیان میں بتایا کہ اتنا مجھے اس بدو کی سادگی اچھی لگی. وہ شرطا کہہ رہے پیچھے جا، وہ کہہ رہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر، لا الہ الا اللہ پڑھ، دوبارہ کافر ہو گیا ہے. اللہ کے گھر میں تو کہہ رہے کہ یہاں یہ کھڑے ہو گئے تیرے. وہ جیسے ایک مسجد میں نا واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار، کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ خواتین کی جگہ، یہ خادم کی جگہ، یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تیروں کے نشان نا کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ، جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے ہی تپے ہوئے تھے، وہ آ کے قصہ کیسے سنا رہے ہیں، مفتی صاحب اس مسجد میں جاؤ، لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے، تیری ماں کی جگہ ہے، یہ تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کا اسٹائل بڑا ٹائٹ لگ رہا. کہہ رہے مسجد ہے، سیدھا سیدھا بھائی جو جہاں آ کے بیٹھ جائے.
کہہ رہے نہیں امام نے لکھا ہے تیرے باپ کی جگہ, یہ تیرے ماموں کی جگہ, یہ تیری ماں کی جگہ, یہ تیری بہن کی جگہ. مجھے اس کے اسٹائل پہ اتنی ہنسی آئی ہے, میں نے کہا یار دیکھو, تو مسجدوں میں ایسا میرے بھائی سب جگہ سب کی ہے, جو پہلے آ کے جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ اس کی ہے. امام کے پیچھے جب نیت باندھ لی تو بریگیڈیئر ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, چپڑاسی ہو, ٹماٹر والا ہو, سب کی اوقات ایک جیسی. اب سب کیا ہے, اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جنازہ بھی سب کا ایک جیسا ہے. جنازے کی چارپائی آئے گی, سب کا ایک جیسا جنازہ, ایک جیسی تکبیرات, ایک جیسی دعائیں, فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ جی کرنل صاحب کا جنازہ الگ اسٹائل میں ہوگا, بریگیڈیئر کا جنازہ الگ اسٹائل میں, چپڑاسی کا جنازہ الگ اسٹائل میں. نا 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 نا, قبر بھی سب کی کیسی ہوگی, ایک جیسی. جنازہ بھی سب کا ایک جیسا, کفن بھی سب کا ایک جیسا. حج پہ جب جاتے ہو نا تو احرام بھی سب کا کیسا ہوگا. اللہ کہتے ہیں جہاں میرے گھر میں آؤ نا تو یہ اپنے عہدے باہر رکھ کے آیا کرو. کیسا اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے. وہاں امیر غریب نہیں ہے. بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو احرام سب نے ایک جیسا پہننا ہے, اور واپسی پہ سب کے دہشت گردی کا ٹنڈ ہوگی سب کی, ٹھیک ہے نا. قصر ہوگا یا کیا ہوگا, حلق ہوگا. وہاں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. نوح علیہ السلام نے کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ ما نراک الا الذین ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. قوم میں جو سب سے پست ترین لوگ ہیں نا وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں, ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی یہ تانا ملا ہے کہ غریب صحابہ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے نا تو یہ مشرکین عرب تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کیا حکم نازل کیا سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان مساکین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. ان کو اپنی مجلس سے آپ کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے تانوں سے آ کے, جو اسلام کی دعوت میں آئے گا آپ نے اس کو سینے سے لگانا ہے. تو ہمارے نبی اصحاب صفہ کے پاس جایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ابھی جو چبوترا ہے نا وہ اصحاب صفہ کا نہیں ہے, وہ ویسی چبوترا ہے. لوگ اس کو صفہ کا چبوترا سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تبرکن. تو وہ جو اصل چبوترا تھا وہ ابھی نہیں ہے. جگہ تو اس کی متعین ہے کہ یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے ہیں, لیکن جو چبوترا ہے, جو آج کل جو چبوترا ہے یہ وہ والا نہیں ہے چبوترا. تو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نبی وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ اور کہتے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے غریب بھی سے بغیرت پلیز سبسکرائب بولو چینل نہیں ہوتا. اینڈ کراپ.